العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. امام بیضاوی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے رب العالمین پر کلام کرتے ہیں. اس کے جزء اول ہر رب پر آپ نے مختلف حیثیتوں سے کلام کیا. اس کے معنی لغوی اور اس کے معنی مرادی اسے بیان کیا. الرب فی الاصل مصدر بمعنى التربیة وهي تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. جیسا کہ بتلایا گیا کہ اگر تربیت سے لیا جاوے تو اس صورت میں مصدر بنے گا، اور مصدر کو براہ راست صفت نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور اگر اسے مصدر ہی کو براہ راست صفت بنانا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو معنی مبالغے کے معنی میں لینا ہوگا. وقیل هو نعت من ربہ یربہ فہو رب. مصنف جہاں پر بھی قیل کہہ کر بات کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کے مطابق اور جمہور کے مطابق اکثر و بیشتر مقامات پر وہ بات مرجوح ہوا کرتی ہے. كقولك نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. پھر فرماتے ہیں کہ مالک کو بھی رب کہا گیا اس لیے کہ وہ اپنی مملوکہ چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے بتدریج کمال تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. آگے اس کے استعمال کے سلسلے میں بیان فرمایا وَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى إِلَّا مُقَيَّدًا. اللہ کے علاوہ یہ کسی پر نہیں بولا جاتا ہے مگر مقید، یعنی اضافت کے ساتھ. بغیر اضافت کے اس کا استعمال یہ خاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اس کے بعد استدلال کے طور پر کہا ارجع الى ربک، کہ یہاں پر بھی ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور رب کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے مترادفات کیا کیا ہے، الفروق اللغویہ جسے کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو لفظ رب ہی استعمال کیا جاتا ہے پرورش کرنے کے معنی میں. عبد الرحمن الکیلانی نے اپنی کتاب مترادفات القرآن میں ان فروق کو بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ پرورش کے لیے ایک تو رب جس کی اصل رب ون ہے، جس کے معنی آتے ہیں انبت انشا، اور کفلا کے معنی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے.
تو اب فرماتے ہیں کہ اس کے مترادفات قرآن نے استعمال کیے، رب، انبت، انشأ اور کفل۔ اس طرح سے پرورش کے لیے قرآن کریم کے استعمال شدہ جو کلمات ہیں ان کی تعداد تقریباً 4 ہے۔ اب ان سب کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے رب پر کلام کرتے ہیں کہ رب الولد، اس کے معنی آتے ہیں بچے کا نشو نما پانا۔ یہ پرورش پالنے اور مہذب بنانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ٹھیٹھ اس کے معنی لغوی کے اور معنی لغوی میں جو استعمال کیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون نے آپ سے کہا الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی جب تو چھوٹا بچہ تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیٹھ اسی معنی میں ہے، پالنا اور پوسنا کے معنی میں۔ قرآن کریم نے پیور لغت کے اعتبار سے اگر اس کو استعمال کیا ہے کہیں پر تو وہ اسی مقام پر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک دعا میں استعمال کیا ہے اس کو بالکل اس کے معنی لغوی کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہیے ربی، اے یا ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، میرے والدین پر رحمت کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، بچپن میں مجھے پالا اور پوسا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہے جہاں پر قرآن کریم نے سیدھا سیدھا رب کو اس کے معنی لغوی حقیقی میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے انبت اور نبت۔ اس کے اصل معنی تو آتے ہیں گھاس یا سبزی کا اگنا، نباتات کے اگانے کے لیے۔ چونکہ دونوں کے درمیان کہیں نہ کہیں مناسبت پائی جاتی ہے، بچے کو بھی پرورش کی جاتی ہے، اسے کھلا کر پلا کر بڑا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے درخت کو بھی پانی پلا کر اور کھاد دے کر بڑا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں جگہ پر معنی نمو مشترک ہے، معنی نمو دونوں جگہ پر کیا ہے؟ مشترک۔ دوسرا اشتراکی معنی دونوں میں کیا ہے؟ وہاں بھی شیئن فشیئن ہوتا ہے اور یہاں بھی شیئن فشیئن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا بیج ڈالا اور فٹ سے کیا ہو گیا؟ اگ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں چیزوں میں یہ مشترک ہے۔ آگے اس کا فرق یہ ہے کہ لیکن اگر کسی بچے کو یوں پرورش کی جائے کہ بچے کے پلنے اور بڑھنے کی رفتار عام بچوں سے زیادہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہو، تو اس کے لیے قرآن کریم نے انبتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بڑا دقیق فرق بیان کیا کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو بھی پرورش کے معنی میں استعمال کیا ہے، مگر اس کا استعمال ایک نیا معنی دینے کے لیے، اور وہ نیا معنی کیا ہے کہ ایک ہے حیوان کے بچے کا پرورش پانا اور ایک ہے نباتات کا پرورش پانا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان یا جانور کا بچہ پرورش پاتا ہے انتہائی سست رفتاری کے ساتھ، بہت آہستہ آہستہ، جبکہ درخت پرورش پاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ کیسے پرورش پاتا ہے کہ بیج بوتا ہے، اور کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 1 مہینے میں اگ جاتے ہیں سبزی، کچھ ایسے ہیں 2 مہینے میں اگ جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 یا 8 مہینے لگتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لگتے نہیں ہیں۔ جبکہ انسان کو بڑا وقت لگتا ہے، جانور کو بھی اس کے مقابلے میں وقت لگتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے اسی رفتار کے اعتبار سے اس کا استعمال کیا، تو کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،
وہ انبتہا نباتا حسنا، وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ ربہا نباتا یا ربہا ربا حسنا، نہیں، وہاں پر قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ نے ان کی دعا کو احسن طریقے سے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور فرماتے ہیں کہ اسے اچھی طرح سے پرورش کی، کیونکہ عام اور بچوں کے عادی طور پر جو پرورش ہوتی تھی اس کے مقابلے میں ان کی پرورش جو ہے وہ کچھ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی، لہذا اس بنا پر قرآن کریم نے یہاں پر اس کے لیے انبتا کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرورش میں شیئن فشیئا کی قید کو ہٹا دیا جاوے تو پھر یہ حیوان سے ہٹ کر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی پرورش ہونا، کسی چیز کا بڑا ہونا تیز رفتاری کے ساتھ، سست رفتاری کے ساتھ نہیں، سست رفتاری کے ساتھ ہے تو ربا اور تیز رفتاری کے ساتھ ہے تو انبتا۔ اسی لیے جن لوگوں نے قرآن کریم میں فروق کے بارے میں کہا ہے، انکار کیا، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے ہی قرآن کریم میں نے استعمال کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت عظیم معنی کیا ہوا کرتا ہے، پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ ایک اور لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے انشاء۔ انشاء کے معنی بھی آتے ہیں پیدا کرنا، زندہ ہونا، جوانی کو پہنچنا، صاحب المنجد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب انشاء کیا ہوئے، بمعنی کسی کو پیدا کرنا، پھر اس کو پال پوس کر بڑھانا، اور ناشی نوجوان کو کہتے ہیں، اور نشأ اٹھان کو ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تو فرماتے ہیں بڑا دیکھو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی چیز پرورش کے ساتھ جب اپنے حد کمال پر جا پہنچے تو کسی چیز کو پرورش یعنی کسی چیز کو اس طور پر بڑا کرنا کہ حد کمال تک پہنچ جائے، یہ ہے انشاء۔ کسی چیز کو اس طور پر بڑا کرنا کہ وہ حد کمال تک کیا ہو جاوے، پہنچ جاوے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر میں نوجوان کو ناشی کہتے ہیں، الناشئ، الجیل الجدید، نئی نسل، الناشئ الجدید، عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کمال کو پہنچ جاوے تربیت کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے، ناشی کا۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر اس کا استعمال کیا ہے، وَإِنشُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور خدا بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور اٹھاتا ہے، تو چونکہ وہ بھی یہاں پر بھی اٹھان کے معنی میں ہے، قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے، انشاء کو پیدا کرنے کے معنی میں نہیں استعمال کیا ہے، انشاء کو یہاں پر اٹھانے کے معنی میں کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم خلقا، برا، تقریباً 8-10 پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کلمات، ان سب کو چھوڑ کر انشاء کا استعمال یہاں کیوں کر رہا ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ؟ تو وہ اس لیے قرآن کریم اس کو استعمال کر رہا ہے کہ آج کی دنیا جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سمندر سے بھاپ اڑتی ہے اور بادل بنتے ہیں اور برستے ہیں، جیسے یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ آٹومیٹک کیسے ہو سکتا ہے، کیا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، کہا یہ عمل ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات کار فرما ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات کیا ہے، کار فرما ہے۔ کہ سمندر میں کیا حیثیت تھی جو اپنے اندر سے بخارات کو اٹھاتا، وہ پھر ان بخارات میں کیا حیثیت تھی جو اوپر جا کر بادل بن جاتے، پھر ان بادلوں میں کیا حیثیت تھی جو وہ کہیں پر جا کر بارش کو برساتے۔ تو کہا کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا سوچے تو اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے بےہودہ قسم کے سائنسداں دنیا کے اندر میں آنے والے ہیں، لہذا اللہ نے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ کہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے،
تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کسی نے کوئی آٹومیٹک مشین نہیں لگائی ہے کہ وہاں پر ایسے ہی سب کیا ہو رہا ہے. کہا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. اسی لیے قرآن کریم میں مضارع کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وہ قانون فطرت بنا کر بس چھوڑ دیا ہے وہ ہو رکھا. نہیں، اللہ کی صفت تخلیق مستمر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ جب تک کہ چاہے گا لگی رہے گی اور وہ برابر اس میں تجدید ہوتی رہے گی. ایک مرتبہ کے اصول کے بھروسے پر اس کو چھوڑا گیا نہیں ہے. تو قرآن کریم نے اس لیے یہاں پر ينشئ السحاب الثقال کا لفظ کیا ہے استعمال کیا ہے. تو قرآن کریم نے اس لفظ کو یہاں پر یہ جو الفاظ تھے قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا، مگر یہ جتنے بھی معنی ہیں، یہ جتنے بھی کلمات ہیں، یہ تمام کے تمام کلمات اپنے اندر کوئی نہ کوئی فرق رکھتے ہیں. خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انشاء کو استعمال نہیں کیا، انبت کو استعمال نہیں کیا، اور رب کو کیوں استعمال کیا؟ تو اللہ نے رب کو اس لیے استعمال کیا کہ اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ یہ ہر چیز میں کار فرما ہے. اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھ کر بیٹھا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی. اسی لیے توحید کے سلسلے میں غیر مقلدین اور سلفیوں کے یہاں پر بڑا اصرار ہے. آگے ایک شعر کی کتاب میں پڑھا تھا، بہت مشہور ہے، ملک شام کے عالم ہیں، بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے. کہا جس توحید کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے نازل کیا، کہ اسی توحید کو ان سلفیت کے دعوے داروں اور غیر مقلدوں نے انسانوں میں تفریق کے لیے استعمال کر لیا. اس کے لیے استعمال کر لیا کہ اسی توحید کے ذریعے تفریق پیدا کر دی. کہا کیسے؟ معمولی سی چیز، اور اس معمولی سی چیز کو انہوں نے انسانوں کو کافر بنانے کی گویا فیکٹری کھول دی. اور وہ کیا؟ کہا کہ توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات. اگر اس کو کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں. کوئی اس کو اگر نہیں مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم نے توحید کے سلسلے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. مگر یہ کہنا کہ آپ نے اپنا ایک نظریہ بنایا اور اسی پر آیتوں کو فٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس طرح سے اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اس فریم میں اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو وہ کافر ہے، تو یہ حماقت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے زمانہ جاہلیت والے، یہ توحید الوہیت کے تو قائل تھے مگر توحید ربوبیت کے قائل نہیں تھے. اس کے قائل نہیں تھے کہ اسی لیے قرآن کریم ان سے سوال کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس لیے کہ وہ ربوبیت کے منکر تھے. لیکن اگر دیکھا جاوے تو ایسا نہیں، وہ توحید الوہیت کے بھی منکر تھے اور ربوبیت کے بھی منکر تھے اور توحید الاسماء والصفات کے بھی منکر تھے. اب جب انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا تو پھر محمد عبدہ جیسے جدت پسند قسم کے لوگ آئے تو ان لوگوں کو اور ایک اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے کہا کہ توحید میں سے کسی ایک کو بھی کوئی مان لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اسی کو کہتے ہیں گنجے کو ناخن نہیں دینے چاہیے. اللہ جو گنجے کو ناخن نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ گنجے کو ناخن دے گا تو پورا ٹکلا اور زخمی کر دے گا. تو جو گنجا ہوتا ہے اس کو ناخن بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت اللہ کی وحدانیت کیا چیز ہے، اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کیا چیز ہے. اس چکر میں، اس کی تقسیم کے چکر میں پڑنا نہیں تھا. اب وہ آئے، ان کو اور موقع مل گیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ رب العزت کو خالق مان لیا تو وہ مومن ہے، چاہے وہ نیوٹن ہو چاہے کوئی بھی. ایسے کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ کلفنا بالظاہر. جب کسی نے
اسلام کے ارکان ظاہریہ، اسلام اور ایمان کے ارکان کو زبان سے ہمارے سامنے تسلیم نہیں کیا، وہاں تک کہ ہم اس کے مومن ہونے کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت رب کو خاص طور پر اسی لیے استعمال کیا گیا کہ صفت رب کا مظہر یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، صفت رب کا مظہر ہر جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک لفظ ہے مگر دیکھو اپنے اندر کتنے معنی لیے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ نمبر 1 مالک، نمبر 2 نگراں، نمبر 3 مربی، نمبر 4 مدبر، نمبر 5 منعم، نمبر 6 مصلح اور نمبر 7 معبود۔ ایک کلمہ ہے مگر اس ایک کلمے نے ان 7 کلموں کا حق ادا کر دیا۔ ایک کلمہ ہے مگر اس نے کتنے کلمات کا حق ادا کیا؟ یعنی جہاں 7 کلموں کو لانے کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس ایک کو لا کر اللہ رب العزت نے وہ سارے کے سارے معنی یہاں پر کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ کہ اسی وجہ سے خاص طور پر قرآن کریم میں اس لفظ کو اپنے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ ہی میں اس کو استعمال کر لیا ہے کہ اللہ کے لیے ایسی جامع صفت کو ذکر کیا گیا کہ اس جامع صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور اس کے منعم حقیقی اور مصلح حقیقی ہونے کو اور مدبر حقیقی ہونے کو بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے، اگر بندہ سمجھنا چاہے تو، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں بیان کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بکثرت اس لفظ کو کیا ہے؟ استعمال کیا ہے۔ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ خاص طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ کہ یہ اپنے اندر 2 چیزیں لیے ہوئے، ایک ہے تکمیل اور ایک ہے تدریج۔ اپنے اندر کتنی چیزیں لیے ہوئے ہیں؟ 2 چیزوں کو شامل ہے لفظ رب، تکمیل اور دوسرا ہے تدریج۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت چیزوں کو بتدریج کمال تک پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت چیزوں کو بتدریج کمال تک کیا ہوتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اس کی تعریف کیا گئی، تربیت کی مختصر تعریف ان الفاظ میں یہ ہوا تبلیغ الی الکمال تدریجا، کہ بتدریج اللہ رب العزت نے چیزوں کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ کمال تک پہنچایا ہے۔ بہرحال تو لفظ رب کے سلسلے میں آگے یہ بیان کرتے ہیں رب کے بارے میں، اس کے قراءت کو بھی آگے وہ بیان کریں گے کہ جیسے قراءت مشہورہ میں تو اس کو رب العالمین ہی پڑھا گیا، الحمدللہ رب العالمین، مگر بعض قراءتوں میں اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور بعض قراءت میں اس کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا، جس کا تذکرہ آگے مصنف کر رہے ہیں، جبکہ تذکرہ یہی کر دینا چاہیے تھا ترتیب کے اعتبار سے۔ بہرحال والعالم اسم لما يعلم به، اور عالم اسم لما يعلم به، یہ اسم ہے لما يعلم به، اس چیز کے لیے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاوے، جس کے ذریعے سے دلیل حاصل کی جاوے۔ کالخاتم والقالب، جیسے خاتم انگوٹھی کے لیے اور قالب یہ کسی بھی چیز کے سانچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عالم کا جو لفظ ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا استعمال بظاہر اس کے اپنے وزن پر نہیں، اس لیے کہ اس میں آلہ اگر علیمہ سے بنا ہے تو علم یعلم علما فهو عالم، وعلم يعلم علما فهو معلوم، الامر منه اعلم والنهي عنه لا تعلم، الظرف منه معلم والآلة منه معلم۔ تو قاعدے کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا معلم، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے علم حاصل کی جائے،
اعلیٰ ہے. یہ اسی معنی میں ہے. البتہ بہت کم کلمات، مشکل سے 3-4 کلمات عربی زبان میں ایسے ہیں جو فاعل کے وزن پر ہے مگر استعمال ہوتے ہیں اس میں اعلیٰ کے معنی میں. جیسے خاتم. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ خاتم کو خاتم کیوں کہا جاتا ہے؟ خاتم کو خاتم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انگوٹھی پہننے کی غرض. ابتدائی زمانے میں یہ زینت نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے الملوک والوزراء، بادشاہ اور وزراء اور بڑے لوگ. کیوں انگوٹھی؟ اس لیے کہ اس میں ان کا سکہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ان کی دستخط ہوتی تھی. تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے کہ کوئی بھی کہیں پیغام پہنچانا ہے تو یوں کر کر اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ انگوٹھی وہ ہوتا تھا، انگوٹھی میں اس کو اس طرح سے کر کر اس کو بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہوا کرتا. تو خاتم کیا مطلب؟ کہ خاتم کا مطلب وہ چیز جس کے ذریعے سے ایک ایسا پیغام جو مکمل ہے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو یہ پیغام پورا ہوا، وہاں دستخط کیا. اس کا مطلب نہ اب اس میں کچھ شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. قد انتہى الامر، بات پوری ہو گئی. تو اس کی علامت کے طور پر خاتم کو استعمال کیا، اسی لیے اس کو خاتم کہتے تھے. وہ آلہ جو پیغام مہمہ کے ختم پر دلالت کرتا ہو، وہ آلہ جو پیغام مہمہ کے ختم پر کیا کرتا ہو؟ دلالت کرتا ہو. تو اس وجہ سے اس کو خاتم استعمال کیا جاتا تھا. بعد میں ہماری الٹی دنیا نے اس کو زینت کے لیے استعمال کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. پہلے تو عورتیں پہنتی تھی لیکن اب مردوں نے بھی پہننا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اس لیے کہ بہرحال جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے انسانوں میں نسوانیت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے کہ دوسرا کچھ تو کرنا ہے نہیں، نہ پڑھنا ہے نہ محنت کرنا ہے، صرف اچھا دکھنا ہے. اب اس کے لیے عجیب عجیب الفاظ، لیکن تفسیر کے سامنے کیا بھی بولنا اسے ہے. بہرحال تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے عورت کے لیے بطور زینت کے خاتم کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن مرد کے لیے اس کا استعمال نہیں. کیوں؟ کیونکہ مرد کو زینت کی ضرورت، مرد کو زینت کی ضرورت نہیں. جو مرد زینت کے چکر میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر نسوانیت غالب ہے. ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسا کیوں، کس نے ہاتھ پھرایا سر پہ، جو یہ صورتحال کیا ہو گئی پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو عورت نہیں ہے اور عورت جیسا بننا یہ کس کا شیوا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی اللہ نے مرد بنایا اچھا خاصا، رجال قوامون، تو انسان کو رجال کی طرح رہنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں یہی ہے، عورت کے جیسا بننے کا چکر زیادہ ہے. ایک طرف عورت کو گنتے نہیں اور دوسری طرف خود کو عورت جیسا بناتے ہیں. یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے خالق سے کٹتا ہے تو انسان ایسے ہی الٹے دھندے کرتا ہے. داڑھی کیوں کاٹتے یہ لوگ؟ اسی لیے کاٹتے ہیں کہ داڑھی نہیں ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں. جبکہ مرد کو اگر داڑھی نہیں، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالضوافر، ملائکہ کی ایک جماعت یہ تسبیح پڑھتی رہتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹی سے زینت بخشی. یا الٹا ہو گیا. بارہ اسی لیے جب دنیا الٹی چلتی ہے نا تو اللہ رب العزت بھی اپنے نظام کو الٹا دیتا ہے. میں کویت میں ایک جگہ پر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر، وہ چمڑی کے ڈاکٹر، ان کے پاس گیا تو وہ کون سے آپریشن کرتے ایسا سب وہاں پر لگایا ہوا ہے. وہ ایک عادت ہے فطرت بشری ہونے کی بنیاد پر
کہ کہیں بھی بیٹھے تو آدمی پڑھتا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں، تو سب عربی میں لگا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. وہاں لکھا تھا کہ اگر عورت کی داڑھی ہو تو اس داڑھی کا بھی ہم آپریشن کریں. تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، تو ان سے میری تھوڑی سی بے تکلفی ہے. جب میں ان کو ملا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے وہاں نیچے باہر بورڈ کے اوپر یہ لگا ہوا ہے کہ اگر عورت کو داڑھی آ جائے تو اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. میں نے کہا میں فقہی نظریے سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کو، لیکن ایک امکانی حیثیت سے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے اور کہا ہاں ایسا ہو رہا. بولا کیا ہو رہا؟ بولے عورتوں کو داڑیاں آ رہی ہیں. عورتوں کو داڑیاں آ رہی ہیں؟ کہا شیخ تم کون سی دنیا میں رہتے؟ میں نے کہا یہی دنیا میں رہتے، آپ کے سامنے تو بیٹھے ہیں، اور کون سی دنیا میں رہے؟ تو کہا کہ اصل میں انسان جو غذا استعمال کر رہا ہے، ان میں بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو غذا انسان کے بدن کے اوپر اور انسان کے جینٹ کے اوپر الٹا اثر ڈالتی ہے. تو کہا کہ عورتیں یہ برگر ہے اور پاؤ ہے اور کریم ہے، اس طرح کی چیزیں جو زیادہ کھاتی ہے تو اس کے کثرت سے کھانے کی وجہ سے جو مادہ انسان کے چہرے پر داڑھی پیدا کرتا ہے وہ عورتوں میں بھی پیدا ہونے لگا، اور جب پیدا ہونے لگا تو عورتوں کو بھی داڑھی آنے لگتی. پھر میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس کو؟ تو کہا ہم آپریشن کر کر وہ جو مادہ ہوتا ہے اس مادے کو نکال لیتے ہیں تاکہ 2 مرتبہ دوبارہ اس کی داڑھی نہ آ سکے. تو میں نے کہا دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، مرد داڑھی نکالنے کے چکر میں ہے تو اللہ نے عورتوں کو داڑھی اگوانا کیا کر دیا، شروع کر دیا. بہرحال تو یہ جب انسان فطرت اللہ کے قانون سے جب ہٹ کر بات کرتا ہے تو ایسے ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تو ابھی اور بہت کچھ انسان دیکھے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک کہ انسان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کا جو سارا بگاڑ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اپنی اس کتاب میں آپ نے ان چیزوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھا ہے. بہرحال تو والعالم اسم لما يعلم بالخاتم والقالب، جیسے خاتم اور قالب. تو فرماتے ہیں کہ خاتم کو بھی عالم کو بھی، اب خاتم اور عالم، خاتم کس کے ذریعے سے سکہ لگایا جائے یعنی آلہ ختم ہے وہ، اور عالم جس کے ذریعے سے دنیا بنانے والے کی پہچان حاصل کی جائے کہ دنیا کو کس نے بنایا. اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر کائنات کا لفظ استعمال نہیں کیا، مخلوق کا لفظ استعمال نہیں کیا، الخلق کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت سارے مترادفات تھے اس کے، مگر ان سب کو چھوڑ کر ایک انوکھا لفظ استعمال کیا، اور وہ ہے العالم. اور وہ کیا ہے؟ العالم. اور دوسری حیرت انگیز بات یہ کہ عالم کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے جمع مذکر سالم استعمال کیا. اب وہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے وہ تو جمع قلت پر دلالت کرتا ہے، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو میں نے سوچا یار اتنے سارے عوالم ہیں، قرآن کریم نے جب اس کی جمعی لایا تو اس کو جمع مکسر بناتا، اس کا جمع مذکر سالم کیوں لایا گیا جو کہ قلت پر دلالت کرتا ہے. امام راضی وغیرہ نے بڑی اچھی توجیہ ہے. اب میرے دماغ میں جب سوال آیا تو میں نے ڈھونڈا اس کو، تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے جن عوالم کو دیکھتا ہے، جن عالموں کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والے اگرچہ بہت سارے ہیں،
مگر جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. جو اس کی نظروں سے کیا ہے؟ اوجھل ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ کم ہے. یعنی جو نظروں سے اوجھل ہے، یؤمنون بالغیب، وہ زیادہ ہے اور الشہادہ کم ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کو جمع قلت کو کیا کیا ہے؟ استعمال کیا. ایک بار صاحب روح المعانی جن کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، تو صاحب روح المعانی کہتے ہیں ایک اور توجیہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر اور باطن تمام عوالم پر بھی اگر انسان واقف ہو جاوے تب بھی وہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور وجود پر دلالت کرنے والا تھوڑا ہی کہا جائے گا. کیا ہے؟ تھوڑا ہی ہے. یعنی آخرت میں جو انسان دیکھے گا اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان تمام عوالم کی. لہذا اس بنا پر کہا کہ اس کو جمع قلت کے طور پر کیا کیا گیا؟ استعمال کیا گیا. تو بہرحال اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم سے مراد کیا ہے؟ تو مصنف اس کے سلسلے میں مختلف اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلا قول بیان کرتے ہیں غلب فیما یعلم به الصانع تعالی. اللہ رب العزت نے جو صانع حقیقی ہے اس کی معرفت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اسی معنی میں یہ غالب ہے. اس وجہ سے عالم کا استعمال اس معنی کے اعتبار سے عالم میں عموم پیدا ہو گیا. عالم میں کیا پیدا ہو گیا؟ عموم. اسی لیے مصنف آگے میں کہا وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ. اب عالم کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کہا ما سوى اللہ پر. اللہ کے علاوہ پر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ خالق ہے اور وہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں. تو فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ. کیونکہ مصنف متکلم ہے. مصنف کیا ہے؟ متکلم بھی ہے. علم کلام سے بھی ان کو پوری دلچسپی ہے، تھوڑی بہت نہیں، مستقل کتابیں ہیں ان کی اس پر. تو اسی لیے وہ علم کلام کی زبان کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں بتلا دی ہے. الجواہر والاعراض، چاہے وہ جواہر کے قبیل سے ہو چاہے وہ اعراض کے قبیل سے ہو. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور جوہر جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے. جو کس کو قبول کرے؟ کیا ہے ابعاد ثلاثہ؟ طول، عرض اور عمق. طول، عرض اور عمق، یہ تین چیزوں کو جو قبول کرے اسے جوہر اور جسم کہا جاتا ہے. کہا جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو مادیت سے تعلق رکھتی ہے، ظاہریت سے تعلق رکھتی ہے، وہ سب کے سب بھی عالم میں شامل ہے. عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ سب جسم ہے. جسم اللطیف، اسی لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، مگر اس میں طول، عرض اور عمق تینوں ہیں، ملائکہ میں بھی اور جناتوں میں بھی. تو یہ سب کے سب بھی آ گئے. والاعراض، اور اعراض کا اطلاق ہوتا ہے صفات پر. کیا مطلب؟ جس کے وجود کا مدار کسی جسم اور یا جوہر کے اوپر ہو اسے عرض کہتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا، جیسے زید عالم، زید کا عالم ہونا. تو عالم ہونا کب پایا جائے گا؟ جب زید پایا جائے گا. اگر زید ہی نہیں ہوگا تو عرض عالم ہونا بھی پایا جائے گا نہیں. جیسے یہ بلڈنگ ہے، اس کا بڑا ہونا، تو یہ بلڈنگ بڑی ہے. بڑی کب ہوگی؟ جب بلڈنگ ہوگی. بلڈنگ ہی نہیں ہے تو عرض یعنی کبیر ہونا کیسے پایا جائے گا؟ تو جن کو ہم صفات کہتے ہیں اسی کو مناطق اعراض سے تعبیر کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ کہ اللہ کی معرفت جن جن چیزوں سے حاصل ہو،
چاہے وہ اعراض کے قبیل سے ہو، چاہے وہ جواہر کے قبیل سے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں العالمین میں شامل ہیں. وہ ساری چیزیں العالمین میں کیا ہے؟ شامل ہیں. فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز یہ کیسے اللہ رب العزت کی معرفت انسان کو دیتی ہے؟ کیسے مخلوقوں کو خالق کی پہچان دیتی ہے؟ اور کیوں اسے عالم کہا جا رہا ہے؟ مصنف کا جواب دے رہے ہیں فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ. مختصر سی عبارت میں سارے منطق اور فلسفے کو جمع کر دیا. کہا دیکھو اللہ کی ذات یہ واجب الوجود ہے اور کائنات کی ہر چیز یہ ممکن الوجود ہے. اللہ کی جو ذات واجب الوجود ہے، کائنات کی ہر ممکن الوجود یہ اپنے وجود میں اور اپنے بقا میں دونوں میں واجب الوجود کی محتاج ہے. ہر ممکن الوجود اپنے وجود کے لیے اور اپنے بقا کے لیے واجب الوجود کی محتاج ہے. اسی کو مصنف فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا، اس کے وجود کے ممکن ہونے کے لیے، وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ، اور اس کے محتاج یعنی اس کے بقا میں، اس کے بقا کے محتاج ہونے میں، إِلَى مُؤَثِّرٍ، ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو مؤثر ہو، واجب لذاتہ، جو بذات خود تو واجب ہو، تدل علی وجودہ، اور پوری دوسری ممکن الوجود یہ اس کے واجب الوجود پر دلالت کرتا ہو. باقی سارے ممکن الوجود اس کے واجب الوجود پر کیا کرتی ہو؟ دلالت کرتی ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مناطقہ اور فلاسفہ کو اللہ کی ذات کو واجب الوجود کیوں ماننا پڑا؟ یہ کون سو رہا ہے ادھر؟ کیا بدلا؟ تو یہ دنیا کا ظاہری وجود اور وجود کے بعد اس کا بقا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس وجود کے پیچھے اثر انداز ہے. کوئی ایسی ذات ہے جو اس وجود کے پیچھے اثر انداز ہے. اسی لیے مناطقہ اور فلاسفہ کو مجبور ہو کر ماننا پڑا. کیا ماننا پڑا؟ کہ اگر ہم ہر وجود کے پیچھے کسی وجود کو تسلیم کرتے رہے تو ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو. ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو. جیسے کہا کہ بھئی یہ موجود ہے، اس کو کس نے وجود بخشا؟ کمپنی والے، جس کمپنی کا بھی وہ ہو. جیسے ڈیل کمپنی کا ہے تو اس نے ڈیل کمپنی کے وجود پر دلالت کیا. اب ڈیل کمپنی کا وجود اس کمپنی کو کس نے وجود میں لیا اس پر دلالت کر رہا ہے، اور جس نے ڈیل کمپنی کو وجود دیا اس کا وجود اس کو وجود میں لانے والے پر دلالت کر رہا ہے. تو کہاں تک جائے؟